میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو بھیجا، سمجھایا نہیں، مانا نمرود۔ عذاب آیا، جانتے کون سا عذاب آیا؟ مچھر کا۔ ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں ناک کے نتھنے سے، ناک کے سوراخ سے داخل ہوا، دماغ میں بھیجے میں جا کے بیٹھ گیا۔ مچھر کیا کرتا تھا؟ کل بلاتا تھا، جب کل بلاتا تھا سر میں بہت درد ہوتا تھا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، کوئی سر درد کا علاج نہیں کر پایا، تو ایک علاج تجویز ہوا، کیا کہ سر پہ جب جوتے مارے جاتے تھے تو نمرود کو سکون ملتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ دربار میں ایک حکم نافذ کیا۔ ایک دور یہ تھا کہ جب دربار میں کوئی آتا تو حد رکوع تک جھک کر سلام کرتا تھا، ادب یہ تھا۔ اور بعد میں یہ آیا کہ اس نے کہا اب جھک کر سلام نہیں کیا جائے گا، دربار کا ادب یہ کہ جو بھی آئے میرا جوتا اٹھائے اور مجھے 2 بار یا 3 بار سر پہ مارے، یہی ادب ہے صاحب۔ ہر درباری پہ لازم کر دیا، ہر درباری آتا سلام کرتا، وہی نمرود کا جوتا رکھا ہوا رہتا، جوتا اتار کے تخت پہ بیٹھا رہتا، وہ جوتا اٹھاتا نمرود کا اور نمرود کے جوتے 3 جوتے لگاتا، تو اس کو بڑا سکون ملتا۔ تو یہ عبرت ہمیں بتا رہی ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب وہ نبی کا باغی ہوا، اللہ کا باغی ہوا، تو اللہ نے کیا عذاب نازل کیا، کیا ذلت اس پہ مسلط کی کہ جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا، سر بھی اس کا، جوتا بھی اس کا۔ پتہ چلا کہ جو معزز ترین شخصیات کو گالیاں بکتے، برا کہتے ہیں، ان پہ یہ عذاب ہوتا ہے، وہی عذاب آج ان پر مسلط ہوا کہ ہاتھ بھی ان کا اور سینہ بھی ان کا۔ آپ کو نہیں مارنا پڑ رہا ہے، آپ کو زحمت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ ماریں گے کیس لگ جائیں گا۔ تو اللہ نے خود انتظام یہ کر دیا کہ خود ہی اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، خود ہی چھنی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ان کا اور سینہ بھی ان کا، ہر سال پیٹ رہے ہیں۔ اور جتنا ہم بولتے اور زیادہ پیٹتے ہیں، تو ہم بولتے اس لیے کہ تم زیادہ پیٹو، اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہم ماتم کے خلاف ہیں۔ ابے ہمیں کیا ہے ماتم کے، ہم پاگل ہو گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں پیٹے جائیں۔ تو یہ تو اللہ نے انتظام کیا تم پر۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے چنا کہ میرے نبی کے کون کون اصحاب ہوں گے، کون کون صحابہ ہوں گے۔ اور جو ان کو برا بھلا کہے، آقا نے کہا ان پہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ان پر۔ اب کتنے انسان آ گئے چلے گئے، کتنے ہیں جن کی ایگزیکٹ تعداد ہم کو بھی نہیں معلوم، تمام انسانوں کی تعداد کے برابر اس پر لعنت۔ اور پھر آگے فرماتے لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب دنیا سے گزرے گا، مرے گا، تو اللہ نہ اس کا کوئی نفل عمل قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی فرض عمل قبول کرے گا۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ صاحب یہ صحابہ پہ لعن طعن کر کے میں بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو باقاعدہ آج کل محفلیں ان کی منعقد ہوتی ہے، صاحب نام لیتے ہیں، ابو بکر پر لانا،